وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا بالسکینتی سکون کا، عند الافاضتی لوٹنے کے وقت، افاضہ لوٹنا. قرآن کریم میں ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، تو اسی سے افیضوا، اسی سے افاضہ، اور اسی افاضہ سے طواف افاضہ ہوتا ہے. طواف افاضہ کس طواف کو کہتے ہیں؟ جو 10 تاریخ کو ہوتا ہے، جو عرفات سے واپس آتے ہیں مزدلفہ، پھر مزدلفہ سے 10 تاریخ کی صبح جو ہے وہ مینا جا کر رمی کرتے ہیں. مینا درمیان میں ہے، پھر وہ صرف بڑے جمرہ کو کرتے ہیں، اور پھر رمی کر کے قربانی کر کے مکہ مکرمہ جا کر طواف کرتے ہیں. اس طواف کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں اور طواف زیارہ بھی کہتے ہیں. طواف زیارہ بھی کہتے ہیں اور طواف افاضہ بھی. طواف رکن ہے حج کا، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. حکم دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکون کا عند الافاضتی لوٹتے وقت، یعنی جب عرفات سے لوٹیں گے تو پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکون کا حکم دینا. آپ نے سکون کا حکم دیا تھا لوگوں کو کہ بہت تیز نہ واپس آؤ، دوڑتے ہوئے واپس نہ آؤ، سکون کے ساتھ واپسی میں سکون اختیار کرو. وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ بِالصَّوْتِ، اور آپ کا اشارہ کرنا انہیں کوڑے کے ساتھ. آپ کے ہاتھ میں وہ جو سواری کے لیے جو کوڑا تھا، اس کوڑے کے ساتھ آپ نے صحابہ کرام کو اشارہ کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا واپس لوٹتے وقت یعنی عرفات سے سکون کا، اور صحابہ کرام کی طرف کوڑے سے اشارہ کرنا. آپ نے کوڑے سے اشارہ کر کے انہیں کہا تھا کہ سکون کے ساتھ چلو، زیادہ تیز چلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو گویا کہ سنت یہ ہے کہ جب انسان طواف سے واپس آئے تو پھر جب انسان عرفات سے واپس آئے، افاضہ کرے، لوٹے مزدلفہ کی طرف، تو رستے میں بہت تیزی انسان کو اختیار نہیں کرنی چاہیے. پیچھے ہم نے پڑھا ہے حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی رفتار سے چلتے تھے، جب تھوڑی کشادگی ہو جاتی تو آپ تھوڑا تیز ہو جاتے. وہاں بھی درمیانی رفتار سے تھوڑا تیز ہے، وہ بہت تیز نہیں ہے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابراہیم بن سوید قال حدثني عمرو بن ابی عمر مولى المطلب. یہ جو عمر بن ابی عمر ہیں، یہ ایک مطلب نامی شخص ہے، اس کے یہ آزاد کردہ غلام ہے، مولى المطلب. اخبرنی، یہ کہتے ہیں عمر بن ابی عمر، یہ کہتے ہیں مجھے خبر دی سعید بن جبیر نے. یہ تابعی ہیں سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس کے خاص شاگردوں میں سے ہیں. یہ وہی سعید بن جبیر ہے جن کو حجاج بن یوسف نے شہید کروا دیا تھا. انہوں نے حجاج بن یوسف کے خلاف انہوں نے خروج کیا تھا اور اس کی اطاعت سے انکار کیا تھا. تو بہرحال یہ بہت بڑے عالم تھے اپنے دور کے سعید بن جبیر. مجھے خبر دی سعید بن جبیر نے مولا والبہ الکوفی، یہ والبہ الکوفی کے آزاد کردہ غلام ہیں. قال، سعید بن جبیر کہتے ہیں حدثنی ابن عباس، مجھے حدیث بیان کی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، انہ دفع مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفۃ. حضرت ابن عباس سے حدیث مروی ہے، اور حضرت ابن عباس سے بیان کرنے والے سعید بن جبیر ہیں جو حضرت ابن عباس کے خاص شاگردوں میں سے ہیں. بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے سعید بن جبیر. اور حضرت ابن عباس تو پھر امت کے بڑے مفسرین اور بڑے علماء میں سے. کس نام کے؟ نہیں، سعید بن جبیر یہی ہیں حضرت ابن عباس کے شاگرد. حضرت ابن عباس کے شاگرد، دو شاگرد بڑے مشہور ہیں، ایک مجاہد بن جبر اور ایک سعید بن جبیر.
یہ دونوں جو ہیں تفسیر میں حضرت ابن عباس کے خاص الخاص شاگرد ہیں، اور تفسیر کے علاوہ دیگر علوم میں بھی۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی حضرت ابن عباس نے رضی اللہ عنہما، انہ دفع مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفۃ، کہ بے شک وہ واپس آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفہ کے دن، واپس آئے تھے، دفع واپس لوٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوم عرفہ، عرفہ کے دن۔ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی حج میں شریک تھے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آس پاس تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے ہیں۔ حضرت ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار نہیں تھے۔ سوار کون تھے وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہ اسامہ بن زید تھے جو آپ کی سواری پہ آپ کے پیچھے سوار تھے۔ وہ مزدلفہ سے عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے اسامہ بن زید تھے، اور پھر جب مزدلفہ سے 10 تاریخ کی صبح نکلے ہیں آپ مینا کے لیے، تب کون تھا آپ کے پیچھے؟ تب آپ کے پیچھے فضل بن عباس تھے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس لوٹے عرفہ کے دن، یعنی عرفہ سے۔ تو ساتھ لوٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے وہ ردیف تھے، آپ کے پیچھے بیٹھے تھے، مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ آس پاس تھے اور آپ کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراءہ زجرا شدیدا، تو سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے زجرا شدیدا، سخت قسم کی ڈانٹ، زجر کہتے ہیں ڈانٹنے کو، شدیداً سخت قسم کی ڈانٹ سنی، وضربا اور مارنا، وصوتا للابل اور اونٹوں کی آواز۔ آپ نے اپنے پیچھے صحابہ کرام کو سنا کہ صحابہ کرام اونٹوں کو بہت ڈانٹ رہے تھے اور مار رہے تھے، اور اونٹوں کی آواز سنی، اونٹ آگے سے چیخ رہے تھے، اور یہ کیوں کر رہے تھے؟ تیزی کے لیے کہ تاکہ تیز پہنچیں۔ یہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ کے جو کام ہیں یہ آسان نہیں ہے حج کے، یہ کافی ہیکٹک ہیں، کافی مشکل کام ہے، اس میں انسان جسمانی طور پر بھی کافی تھک جاتا ہے۔ تو جب صحابہ کرام جو ہیں وہ عرفات سے واپس آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بڑی سخت قسم کی ڈانٹوں کی آوازیں سنی، اور مارنے کی اور اونٹوں کی آوازیں سنی۔ فَأَشَارَ بِصَوْتِهِ إِلَيْهِمْ، تو آپ نے اشارہ کیا اپنے کوڑے سے، الیہم ان کی طرف، آپ کے ہاتھ میں بھی کوڑا تھا سواری کے لیے، تو اپنی اونٹنے کے لیے، تو آپ نے اسی کوڑے سے ان کی طرف اشارہ کیا۔ وقال، اور آپ نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، علیکم بالسکینہ، لازم پکڑو تم سکون کو، سکون اطمینان کو لازم پکڑو۔ فإن البر لیس بالإیضاع، نیکی تیز دوڑانے میں نہیں ہے، ایضاع کہتے ہیں تیز دوڑنے کو۔ تو نیکی یہ نہیں ہے تم کو کہ جی ہم نیکی کر رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، اب حج میں ہم اگر تیز گھوڑے دوڑائیں گے، تیز اونٹ دوڑائیں گے اور ہم مزدلفہ جلدی پہنچ جائیں گے، تو اس جلدی کے اندر، بھاگم بھاگ کے اندر، دھکم پیل کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے، اسے تمہیں کوئی زیادہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو ثواب جو ہے وہ سکون اختیار کرنے میں اور اطمینان کے ساتھ اگر تم یہ حج کرو گے تو اس میں تمہیں سکون ہوگا۔ تو یہ تیز دوڑانے میں تم گھوڑوں کو تیز دوڑا بھی رہے ہو، اونٹوں کو تکلیف بھی دے رہے ہو، مار بھی رہے ہو انہیں، تو اس ایذاء کا لفظی مطلب ہے تیز دوڑانا، تیز دوڑنا یا تیز دوڑانا۔ تو تیز دوڑانے کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے، سکون اختیار کرو، سکینت اور وقار کے ساتھ یہ کام کرو۔ یہی وہ حکم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر عبادات کے وقت، نماز کے وقت، کچھ لوگ جو ہیں وہ نماز کے لیے دوڑ کر آتے ہیں، تو وہاں بھی آپ نے حکم دیا ہے سکون اور وقار کا، کہ سکون اور وقار کو لازمی پکڑو اور نماز کو دوڑتے ہوئے نہ آؤ۔ قرآن کریم میں اگر ہم جمعہ کے بارے میں پڑھیں تو جمعہ کے بارے میں اللہ نے دوڑنے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے لوگوں جب جمعہ کے لیے ندا لگائی جائے، اذان دی جائے، تو جمعہ کے دن فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ یہاں دوڑنے سے مراد بھی دوڑنا نہیں ہے، یہاں دوڑنے سے مراد یعنی انسان جلدی نکلے اپنے گھر سے، انسان جلدی مسجد میں پہنچے، تو یہاں دوڑنے سے مراد دوڑنا نہیں ہے، بلکہ دوڑنے سے مراد
جلدی انسان پہنچے، اور انسان جو ہے وہ امام سے پہلے انسان پہلی گھڑی میں پہنچے۔ جو پہلی گھڑی میں پہنچتا ہے اس کو اونٹ کے ذبح کرنے کا، اور جو دوسری گھڑی میں پہنچتا ہے اس کو گائے کے ذبح کرنے کا، اور پھر آگے وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے۔ تو وہاں جلدی سے مراد انسان جو ہے یہ کام وقت نکال کر پہلے پہنچے نیکی کے کام میں۔ تو وہاں بھی دوڑنا مراد نہیں ہے، عبادات کے اندر دوڑنا اور جلد بازی پسندیدہ نہیں ہے۔ جلد بازی پسندیدہ نہیں ہے، انسان تیز تیز کام کرے۔ عبادات کے اندر وقار اور سکون بڑا مطلوب ہے، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان وقت نکال کر پہلے کام کرے، یہ چیز پسندیدہ ہے۔ انسان نماز کے لیے پہلے آ جائے، آدھا گھنٹہ پہلے آ جائے، بہت اچھی بات ہے۔ اذان کے وقت آ جائے، بہت اچھی بات ہے۔ انسان جب نماز کے لیے پہلے آ جاتا ہے تو حدیث مبارکہ کے مطابق وہ جب تک نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو وہ نماز میں ہوتا ہے، اور اللہ اس کو نماز کا ثواب دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ نماز کے بعد بیٹھے رہتے ہیں، نماز کے بعد بھی جلدی نہیں کرتے جانے میں، نماز کے بعد بیٹھے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، تو اللہ فرشتے مقرر کر دیتے ہیں ان کے لیے حدیث مبارکہ کے مطابق، جو ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پہ رحم کر۔ تو عبادت کے لیے وقت نکالنا اور اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے فارغ کرنا اور اللہ کے لیے وقت نکالنا اور جلدی پہنچنا، کوئی عبادت کا کام ہو، کوئی نیکی کا کام ہو، قرآن کی کلاس ہو، حدیث کی کلاس ہو، اس کے لیے بھی پہلے پہنچنا، اور یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن انسان ویسے لیٹ ہو جائے اور پھر انسان لیٹ ہونے پر جو ہے نا وہ دوڑے، تو یہ دوڑنا ویسے پسندیدہ ہی نہیں ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، قرآن کریم میں مذمت کرتے ہوئے انسان کو کہا گیا ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ تو خلق الانسان من عجل، انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور انسان کی سرشت میں عجلت رکھی گئی ہے۔ تو یہ عجلت جو ہے وہ انسان میں ہے، اور یہ عجلت شیطان کی طرف سے انسان میں آتی ہے، تو انسان کو جو ہے وہ عجلت سے بچنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دفعہ انسان جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور دعا کرنے میں جلدی کرتا ہے، اور جلدی میں انسان بعض دفعہ اپنے لیے بد دعا کر لیتا ہے غصے میں آ کر، تو یہ بھی عجلت ہے اور یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اللہ کا کرم ہے، اللہ جو انسان جلد بازی میں اپنے لیے بد دعائیں کر لیتا ہے اور اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا، اللہ وہ جلد بازی میں کی گئی بد دعائیں قبول ہی نہیں کرتے۔ اور اگر اللہ وہ قبول کرنا شروع کر دیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ وہ قبول کرنا شروع کر دیں تو اکثر لوگ فوت ہو جائیں۔ کیوں کہ انسان بعض دفعہ جلد بازی میں وہ اپنے عزیزوں کی موت کی بد دعا کر بیٹھتا ہے۔ بعض دفعہ انسان جلد بازی میں، آپ نے دیکھا ہوگا کئی ماں باپ کو جلد بازی میں اپنے بچوں کو ہی برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو ہی بد دعا دے دیتے ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، اگر اللہ لوگوں کو جلدی دینا شروع کر دیں برائی، اگر اللہ لوگوں کو برائی جلدی دینا شروع کر دیں جس طرح لوگ خیر کو جلدی مانگتے ہیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو لوگوں کی مدت پوری ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح لوگ اللہ سے خیر جلدی مانگتے ہیں، لوگ اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خیر چاہیے اور جلدی چاہیے، اور جس طرح لوگ خیر جلدی مانگتے ہیں اسی طرح لوگ بعض دفعہ جلد بازی میں شر بھی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ وہ شر والی، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک وقتی معاملہ ہے، تو یہ بعد میں اس میں غور کریں گے تو ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے صحیح بد دعا نہیں کی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ وہ بری جو دعا ہے اگر اللہ وہ جلدی دینا شروع کر دیں، اللہ جلدی دیتے نہیں ہیں، اللہ اس کو جلدی قبول نہیں کرتے، اس کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ جو یہ بد دعا کر رہا ہے وہ بھی پچھتائے گا، اللہ اس کو قبول ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ لوگوں کو جلدی دینا شروع کر دے برائی، جس طرح لوگ خیر جلدی چاہتے ہیں، تو اکثر لوگوں کی موت واقع ہو جائے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے انسان جو ہے وہ کسی سے اس کو کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے، انسان بعض دفعہ اس کے لیے بد دعا کر بیٹھتا ہے اور اس کے لیے زیادہ سخت بد دعا کر بیٹھتا ہے، اللہ اسے غارت کرے، اللہ وہ ایسے کر کے بد دعا دیتا ہے کہ وہ انسان تھوڑا سا اپنے ہوش و حواس میں آئے تو خود افسوس کرے میں نے کیا بد دعا دی ہے۔ اور اگر اللہ وہ قبول کر لیں فوری، جس طرح اللہ لوگوں کی خیر کی دعائیں جلدی قبول کر لیتے ہیں،
اگر اللہ یہ بد دعا جلدی قبول کرنا شروع کر دیں، اکثر لوگ ویسے ہی فوت ہو جائیں۔ تو انسان بڑا جلد باز ہے، اور یہ عجلت جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، العجلۃ من الشیطان۔ تو انسان کا کام یہ ہے کہ انسان وقار اور سکون کے ساتھ کام کرے۔ ہاں، نیکی کے لیے انسان کو وقت نکال کر جلدی کام کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے بلایا اپنی ملاقات کے لیے۔ ابھی لوگ پیچھے آ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ اے موسیٰ تم پہلے آ گئے ہو، تم نے تو باقی لوگوں کو ساتھ لے کر آنا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر آئیں۔ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اے اللہ وہ میرے پیچھے پیچھے ہیں، وہ بس آ رہے ہیں، میں نے اس لیے جلدی کی ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ ایک عجلت ہے جو اللہ کو راضی کرتی ہے، اور ایک عجلت ہے جو اللہ کو ناراض کرتی ہے۔ اب دونوں میں فرق کرنا ہوگا۔ اب کون سی عجلت ہے جو اللہ کو راضی کرتی ہے، اور کون سی عجلت ہے جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یعنی ایک ہے انسان خود لیٹ کر دے کام کو، اب انسان جو ہے وہ دھکم پیل کے اندر کام کرے جو وقار کے اور سکون کے منافی ہے، یہ عجلت جو ہے اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ مطلب ہے فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِضَاعِ، نیکی اونٹوں کو تیز دوڑانے میں نہیں ہے۔ لیکن ایک جلدی ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر دنیاوی کاموں میں ہو تو انسان دنیاوی کام چھوڑ کر نیکی کے کام میں انسان جلدی کرنے کی کوشش کرے۔ انسان کے دل میں نیکی کا خیال آتا ہے، انسان کہتا ہے میں کل جو ہے فلاں نیکی کروں گا، کل فلاں صدقہ کروں گا، لیکن انسان کہتا ہے کہ میں نے کل تک کا انتظار کیوں کرنا ہے، میں نے جو کل کرنا کام آج کر لیتا ہوں۔ کل کرنے میں ممکن ہے کوئی مجبوری پڑ جائے، کل کرنے میں ممکن ہے انسان کا ذہن بدل جائے، تو انسان کو یہ جلدی کرے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر اللہ بلا رہے ہیں، اللہ سب کو بلا رہے ہیں نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں جلدی پہنچ جاتا ہوں مسجد میں، اللہ راضی ہو جائیں گے، تو اللہ راضی ہوں گے اس سے۔ یہ مطلب حضرت موسیٰ کا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، حضرت موسیٰ پہلے پہنچ گئے لوگوں کے مقابلے میں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے انہوں نے وقار اور سکون کے خلاف کام کیا، وہ انہوں نے اس طرح کا معاملہ اختیار کیا کہ وقار بھی رہے اور وہ اپنے کام وغیرہ ختم کر کے جلدی اللہ کے حضور پہنچ گئے، وعدہ مقررہ سے بھی پہلے پہنچ گئے تاکہ اللہ راضی ہو جائیں۔ تو ایک جلدی اللہ کو راضی کرتی ہے اور ایک جلدی اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی سوال تھا؟ نہیں، اصل میں انسان میں یہ چیزیں موجود ہیں آزمائش کے لیے، اور انسان ان چیزوں پر قابو پا سکتا ہے، ورنہ تو یہ بھی ہے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب انسان کہے جی میں تو کمزور ہوں، میں تو جو ہے کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا، میں تو جہاد بھی نہیں کر سکتا، میں تو کوئی بہادری والا کام کر ہی نہیں سکتا۔ نہیں، یہ چیزیں انسان کے ساتھ لگائی گئی ہیں آزمائش کے لیے۔ انسان کو بخیل پیدا کیا گیا ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، قرآن میں ہے کہ نفسوں جو جانیں ہیں ان کے اندر بخل حاضر کر دیا گیا ہے۔ اب ایک انسان کہے جی میری تو سرشت میں بخل ہے، میں اب کیسے صدقہ کروں؟ نہیں، یہ چیزیں اصل میں انسان کے ساتھ لگائی گئی ہیں آزمائش کے لیے، لیکن انسان کو کہا گیا ہے کہ تم نے بخل نہیں کرنا، اور انسان کو ایک ایسا حکم نہیں دیا گیا جو انسان کر نہیں سکتا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ تو اگر اللہ نے انسان کو بخل چھوڑنے کا حکم دیا ہے کہ بخل نہ کرو، تو پتہ لگا کہ بخل کو انسان کے ساتھ لگایا گیا ہے، شیطان ساتھ لگایا اللہ نے، وہ بھی آزمائش کے لیے لگایا ہے، اور شیطان انسان کے لیے بخل کو مزین بنا کے پیش کرتا ہے کہ تم اگر جو ہے مال روک کر رکھو گے تمہارے پاس مال زیادہ ہو جائے گا، تم اس سے زیادہ کام کر سکو گے، اگر تم خرچ کر دو گے تو پھر تم فقیر ہو جاؤ گے۔ یہی مطلب ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کا وعدے دیتا ہے، تمہیں بخل سکھاتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں فحشاء بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب انسان کوشش کرے تو انسان بخل پہ قابو نہیں پا سکتا ہے۔ اگر ایک انسان کے میرے اللہ کا حکم ہے میں نے بخل نہیں کرنا، میں صدقہ کرنا ہے، انسان بخل نہ کرے اور انسان صدقہ کرے، تو اللہ انسان کے اندر سخاوت پیدا کر دیتے ہیں اور انسان کے لیے صدقہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ شروع میں مشکل ہوتا ہے، جب انسان کرتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے انسان کے لیے صدقہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، نیکی کو کھینچتی ہے۔
تو یہ جو انسان میں عجلت ہے اور انسان میں بخل ہے اور انسان کے سرشت میں فلاں فلاں چیزیں ہیں، تو یہ اصل میں آزمائش کے لیے اللہ نے رکھی ہیں، اور انسان ان چیزوں پر قابو پا سکتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو تکلیف مالا یطاق ایسا حکم نہیں دیا جو انسان کے لیے ناممکن ہو۔ جو سارے احکامات دیے سارے عملی ہیں، انسان کر سکتا ہے اگر انسان اپنے پر کنٹرول کرے۔ بعض لوگ یہی عذر پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی سے کہا جائے غصہ نہیں کرنا چاہیے، کسی سے کہا جائے کہ جی زبان کو کنٹرول کریں، وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے نا میرے تو مزاج کے اندر تیزی ہے، میں کیا کروں، میں تو نہیں اس سے بچ سکتا۔ کچھ لوگوں سے بات کی جائے کہ غصہ نہیں کرنا، حدیث ہے لا تغضب فلک الجنہ، غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگوں کے مزاج ٹھنڈے ہوتے ہیں اور میرا مزاج گرم ہے، تو یہ حکم ان کے لیے ہے، میرے لیے تو نہیں ہے۔ نہیں، یہ حکم آپ کے لیے بھی ہے، اور اگر آپ کوشش کریں تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو انسان کا کام ہے کوشش کرنا، اور اللہ کا کام ہے مدد کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو اللہ کے احکامات ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو جلد باز نہیں ہیں۔ نہیں، کسی کے مزاج میں عجلت ہے، کسی کے مزاج میں عجلت نہیں ہے، دونوں کو حکم ہے وقار کا۔ انسان کو وقار اختیار کرنا چاہیے کام کرتے وقت، ویسے انسان کو وقت نکال کے پہلے چلے جانا چاہیے۔ تو فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، علیکم بالسکینہ، سکون کو، وقار کو لازم پکڑو۔ فإن البر لیس بالإیضاع، نیکی اونٹوں کو تیز دوڑانے میں نہیں ہے۔ ایضاع کا مطلب ہے تیز دوڑانا۔ یہاں تک حدیث ہے جو حضرت ابن عباس نے بیان کی ہے۔ نیچے امام بخاری وضاحت کرتے ہیں، یہ امام بخاری کی وضاحت ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اوضعوا، اسرعوا۔ اوضعوا کہاں سے آ گیا؟ امام بخاری نے کہا یہ جو لفظ ایضاع ہے یہ قرآن میں ایک لفظ آتا ہے اوضعوا، تو یہ وہی لفظ ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ کہاں آتا ہے؟ سورہ توبہ میں موجود ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 47 میں اللہ نے منافقین کے پول کھولتے ہوئے بتایا کہ منافقین، آپ کو پتہ ہے جنگ تبوک میں منافقوں نے اجازت لی تو اور وہ ساتھ نہیں گئے، الٹے سیدھے بہانے بنا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فرما رہے ہیں، تھوڑا سا پیچھے سے پڑھیں تو اللہ فرماتے ہیں عفا اللہ عنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دی ان کو، یعنی منافقین کو، حتی یتبین لک الذین صدقوا، حتیٰ کہ آپ پوری تحقیق کر لیتے کہ کون سچ بول رہا ہے، وتعلم الکاذبین، اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ جو ہیں وہ اجازت مانگنے آئے کہ جی ہمارا فلاں عذر ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر آپ کہتے ٹھیک ہے نہ جاؤ، آپ زیادہ تحقیق نہیں کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے اگر تم نہیں لڑنا چاہتے، سب کو حکم تھا نکلنے کا، جس کو عذر تھا وہ بھی عذر پیش کر رہا ہے، جس کو عذر نہیں تھا وہ بھی عذر پیش کر رہا ہے۔ تو آپ جب ایک شخص کہتا کہ جی میں نہیں جا سکتا، میری کھیتی تیار ہے اور میرا فلاں فلاں عذر ہے، آپ اجازت دے دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ آپ کو معاف کرے، آپ کو اس طرح اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، پوری تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ پھر فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ اجازت نہیں مانگتے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں، وہ اجازت نہیں مانگتے، ان کو مجبوری ہو پھر بھی اجازت نہیں مانگتے، ان کو پتہ جہاد بڑا افضل عمل ہے، وہ مجبوریاں ہیں پھر بھی وہ نکل رہے ہیں۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ متقین کو جاننے والا ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے وہ اجازت مانگ رہے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں ہیں، منافق لوگ، فہم فی ریبہم یترددون، وہ اپنے شک میں ہی متردد ہیں۔ ایسے لوگ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں زیادہ تر۔ آپ کو پتہ 3 مومن بھی پیچھے رہ گئے تھے، وہ ان کی بعد میں توبہ ہوئی، لیکن باقی سارے جو ہیں وہ باقی کچھ وہ تھے مومن جو جن کا عذر تھا واقعی بیماری وغیرہ، اور تو یہ باقی منافقین تھے۔ ولو اراد الخروج، اللہ فرماتے ہیں اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا، لأعدوا له عدہ، تو اس کے لیے پہلے سے تیاری کی ہوتی انہوں نے۔ یہ جنگ تبوک کے لیے پہلے سے ہی جو ہے نا وہ اعلان وغیرہ تھا کہ ہم نے نکلنا ہے۔ نکلنے کا وقت جب ہوا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا شروع سے نکلنے کا پروگرام ہی نہیں تھا، اگر ان کا نکلنے کا پروگرام ہوتا انہوں نے پہلے سے تیاری کی ہوتی۔ ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنے کو ناپسند کیا۔ فثبطہم، اللہ نے انہیں سست کر دیا۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور انہیں کہا گیا بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں اصل میں ان کا نکلنے کا پروگرام ہی نہیں تھا، تو جب
یہ نکلنا نہیں چاہتے تھے تو اللہ نے ہی پھر ان کے نکلنے کو ناپسند کیا. انبعاث کہتے ہیں اٹھنے کو. اللہ نے ان کے اٹھنے کو اور ساتھ جانے کو ناپسند کیا. یہ ساتھ جا کر نقصان کرتے تمہارا. اچھا ہے یہ ساتھ نہیں گئے اور ان کا منافقت بھی کھل گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اٹھنے کو ہی ناپسند کیا, اللہ نے ہی انہیں سست کر دیا, چونکہ یہ خود بھی نکلنا نہیں چاہتے تھے. اور ان کو کہا گیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. بیٹھنے والے کون ہیں؟ عورتیں یا معذور. تم بھی عورتوں اور معذوروں کی طرح بیٹھے رہو. مرد تو سارے نکل رہے ہیں, سب کو حکم تھا نکلنے کا. اب لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا, اگر وہ نکل جاتے تمہارے ساتھ, یہ منافقین اجازت مانگنے والے, اگر یہ نکل جاتے, ما زادوکم الا خبالا, نہیں یہ زیادہ کرتے تمہیں مگر نقصان میں, تمہارا نقصان کرتے. یہ کیسے نقصان کرتے؟ یہ افواہیں پھیلاتے, الٹی سیدھی باتیں کرتے, ایمان کے خلاف باتیں کرتے. تو ان افواہوں سے اور اس قسم کی باتوں سے اور چیزوں سے بڑا نقصان ہوتا ہے, مورال ڈاؤن ہوتا ہے اور اس قسم کی چیزیں. اگر یہ تمہارے ساتھ نکل جاتے, اللہ کہتے ہیں اچھا ہی ہوا کہ یہ نہیں نکلے, ان کا پول بھی کھل گیا اور نہیں نکلے. اگر یہ نکل جاتے, اللہ نے ہی ایسا کام کیا کہ یہ نکل نہیں سکے. خود نہیں نکلنا چاہتے تھے, اللہ نے ان کے حالات ایسے بنا دیے کہ یہ نکلے بھی نہ. اگر یہ نکل جاتے تمہارے ساتھ تو یہ تمہیں نقصان میں ہی اضافہ کرتے اور کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے. وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ, یہ وہ لفظ ہے جو امام بخاری لائے ہیں. اور البتہ یہ دوڑاتے, اوضعوا کا مطلب ہے دوڑاتے, خلالکم, خلال کا مطلب تمہارے درمیان, خلال درمیان کو بھی کہتے ہیں. یہ جو دانتوں کے درمیان خلا ہوتا ہے اس کو بھی خلال کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں خلال کرنا, خلال سے مراد ٹوتھ پک یوز کرنا, تو وہ خلا کو بھی خلال کہتے ہیں. ورنہ خلال خا لام لام یہ دوستی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ ہے خلا یا خلیل, ایک لفظ ہے خلا یا خلیل. خلیل دوست کو کہتے ہیں, ابراہیم خلیل اللہ, تو یہ وہ خلیل سے نہیں ہے خلال, یہ خلال درمیان کے معنی میں ہے. اور البتہ وہ دوڑاتے تمہارے درمیان. کیا دوڑاتے تمہارے درمیان؟ گھوڑے اپنے. یہاں گھوڑے دوڑانے سے مراد گھوڑے دوڑانا مراد نہیں ہے, یہاں گھوڑے دوڑانے سے مراد فتنہ پیدا کرنا ہے, یہ محاورہ ہے. تو البتہ وہ دوڑاتے تمہارے درمیان, یبغونکم الفتنہ, وہ تلاش کرتے تمہارے اندر فتنہ. وفیکم سماعون لہم, اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں. واللہ علیم بالظالمین, اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے. تو امام بخاری نے ایذاء کی وضاحت کرتے ہوئے, یہ جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ایذاء استعمال کیا کہ نیکی تیز دوڑانے میں نہیں ہے. اونٹوں کو جو صحابہ کرام تیز دوڑا رہے تھے, ان کو جو ہے وہ کوڑے مار رہے تھے, تیز دوڑو, اور ڈانٹ رہے تھے ان کو, اور اونٹ چیخ رہے تھے, تو آپ نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اونٹوں کو تیز دوڑاؤ. امام بخاری اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اوضعوا, قرآن میں بھی یہ لفظ موجود ہے, ولا اوضعوا یہ لفظ مراد ہے, سورہ توبہ آیت نمبر 47. تو یہاں بھی یہ دوڑانے کے معنی میں ہے. اوضعوا ای اسرعوا, وہ تیز دوڑاتے. خلالکم, یہ وہی لفظ خلال ہے جو یہاں آیا, خلال من التخلل بینکم, یہ تخلل سے ہے, یہ خلت نہیں ہے. خلال کے دو معنی ہیں, ایک خلت, اس کے بھی روٹ ورڈ یہی ہے خا لام لام, اور دوستی, وہ تو سب سے دوستی کی سب سے اعلیٰ صورت ہے خلت. اور ایک ہے تخلل, درمیان ہونا کسی کے, تو یہ تخلل سے ہے, یہ خلت سے نہیں ہے. اور اس کی کیا دلیل ہے؟ اب دیکھیے, اس بات کو بھی دوسری آیت سے امام بخاری نے ثابت کیا, اور اس کے لیے کیا آیت لائے؟ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا, یہ کہاں ہے وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا؟ سورہ کہف میں. تو یہ پہلے ایذاء کی وضاحت کی اوضعوا سے, اور اوضعوا کے ساتھ لفظ خلالکم بھی ہے. تو جب اوضعوا کی وضاحت کی ایذاء کی قرآن کی آیت سے, تو اوضعوا خلالکم میں خلالکم کی وضاحت قرآن کی ہی دوسری آیت سے کی, وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا, یہ سورہ کہف میں آتا ہے, خلالہما نہرا, سورہ کہف آیت نمبر 33, جس میں دو آدمیوں کا قصہ ہے. تو ایک آدمی کو اللہ نے جو ہے وہ باغات دیے تھے انگوروں کے, اور ان کے سائیڈوں پر جو ہے وہ کھجوروں کے درخت تھے, اور درمیان میں کھیتی تھی. اور اللہ فرماتے ہیں کلتا الجنتین آتت اکولہا, یہ دونوں باغ جو تھے انگوروں کے, یہ اپنا پھل دیتے تھے. ولم تظلم منہ شیئا, اور کوئی کمی نہیں کرتے تھے پھل دینے میں. وفجرنا خلالہما نہرا, یہاں امام بخاری کہتے ہیں خلالہما سے مراد یہ خلت نہیں ہے, یہاں خلالہما سے مراد درمیان, ہم نے ان کے درمیان نہر بھی ایک جاری کر دی تھی.
تو یہاں خلال سے مراد درمیان ہے، یہ وہی خلال درمیان کے معنی میں ہے، وہ جو وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، وہاں بھی خلال درمیان کے معنی میں ہے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہیں یہ تباہی کرنے میں نقصان کرتے، اضافہ کرتے، تباہی میں اضافہ کرتے اور کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے، وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، اور البتہ یہ دوڑاتے تمہارے درمیان، یعنی اپنے گھوڑے، اور گھوڑے دوڑانے سے مراد یہاں فتنہ ڈالنا، یہ تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے، یہاں کی بات وہاں لگاتے، غیبت کرتے، مورال ڈاؤن کرتے اور اس قسم کی باتیں کرتے، افواہیں پھیلاتے، یبغونکم الفتنہ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے. ہاں وہ بھی اسی معنی سے، وہ بھی درمیان کے معنی میں. تو یہ امام بخاری نے لفظ ایذاء کی وضاحت کی ہے. تو کوئی لفظ حدیث کا ہو، اس کی وضاحت کسی دوسری حدیث کے لفظ سے، یا کوئی حدیث کا لفظ ہو اس کی وضاحت قرآن کے لفظ سے، تو اس سے وہ لفظ کے معنی واضح ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک بڑا ایک علمی طریقہ کار ہے. مشکل ہوتا ہے یہ اگرچہ، لیکن ہمارے جو علماء تھے انہیں یہ چیزیں ساری یاد ہوتی تھیں، تو وہ ایک دوسرے سے اس کی وضاحت کرتے تھے. تو اس سے ایذاء کا معنی واضح ہو گیا کہ ایذاء سے مراد یہاں تیز دوڑانا ہے، جس طرح اوضعوا خلالکم وہ گھوڑے دوڑانے کے معنی میں ہے، فتنہ کے معنی میں. یہاں ایذاء سے مراد اونٹوں کو تیز دوڑانا ہے. تو آپ نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اونٹ تیز دوڑاؤ، نیکی یہاں یہ کہ تم سکون سے جو ہے وہ چلو. تو پتہ لگا کہ عرفات سے واپس آتے ہوئے سکون سے چلنا چاہیے. یہ ہے خلاصہ اس ساری بات کا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة